جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی اللہ کو معلوم تھا کہ حالات کیسے ہیں، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت تک کن کن مشکلات اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی، خدا کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے۔ آج دیکھ لو اللہ کا یہ وعدہ کہ اے ایمان والو، تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ بڑی قربانی چاہتا ہے، تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل میں جما لیا ہے، تو اب تمہیں آزمائشوں میں، قربانیوں میں، فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ من الخوف، دہشت کا ماحول۔ آج دیکھو اطمینان، سکون ختم ہو رہا ہے۔ ہر آدمی آنے والے وقت کے لیے ایک فکر مند ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ نہ جان پر اطمینان، نہ مال کا پر اطمینان و سکون۔ کس کے کاروبار چلتے چلتے ایک دم بریک لگ جائے، گھر سے نکلیں سفر پر خدا جانے کیا ہو جائے، اطمینان سکون اٹھ چکا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبرانا مت، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں تمہارے ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ تمہارا ایمان ہے اللہ پر، تو دشمن تمہارے لیے مصیبتیں، رکاوٹیں، دشواریاں پیدا کر کے تمہیں ذہنی تکلیف بھی پہنچائے گا، تمہیں جانی تکلیف بھی پہنچائے گا، تمہارے کاروبار اور مال کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہوگا کیا دور صحابہ میں یہ نہیں ہوا؟ صحابہ تمام دور اور حالات سے گزر چکے ہیں۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی ایک واقعہ سناتا ہوں، اس لیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر ایمان اور کامل توکل کرو۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اسلام اور کفر کی بڑی زبردست جنگ تھی۔ مکہ کے دشمن 3000 کی تعداد میں مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے تھے، اور مسلمان ابھی کمزور تھے۔ ہجرت کو صرف تیسرا سال ہو رہا تھا، 2 سال مکمل ہو کر ہجرت کا تیسرا سال تھا، مسلمان کمزور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل تو غزوہ بدر میں مار دیا گیا تھا، اس کے بعد دشمنوں کی کمان اور قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تمام ہتھیار اور طاقت کے ساتھ مسلح ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ مسلمان کمزور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے وہیں پر صحابہ سے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ ان کا دفاع تو کرنا ہے، ان کا مقابلہ تو کرنا ہے، لیکن مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کچھ صحابہ کی رائے یہ آئی سامنے، اے اللہ کے پیغمبر، ہم تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور، اسباب کی لائن سے بھی کمزور، کھانے کا سامان بھی ہمارے پاس اتنا نہیں،
نہ مقابلے کے لیے جو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں۔ اس لیے کچھ ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ مدینے میں اپنے کی سرحد پر اب مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن کچھ صحابہ وہ تھے جن کے اندر بڑا جذبہ تھا، بڑا جوش تھا، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کا انہیں بڑا رنج اور غم تھا کہ اس پہلے مارکے میں اور جہاد میں ہم شریک نہیں ہو سکے، لہٰذا آج تو ہم بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھلائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ مدینے کو چھوڑ دیا جائے، اب باہر نکلا جائے، اب باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ لمبی تفصیل ہے اس میں، فیصلہ یہی ہوا کہ باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور 1000 کی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر مدینے کی آبادی کو چھوڑ کر آگے نکلا، احد پہنچا۔ احد اس وقت مدینے کی آبادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں پہنچ گیا۔ اب پہنچا نہیں، یہ 1000 اس میں 300 منافقین تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، ان کی شکلیں، ان کے لباس ایمان والوں جیسے، لیکن منافق تھے۔ یہی تو منافق ہیں جو اوپر سے کچھ نیچے سے کچھ۔ اب چلے تو حضور کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، کچھ آگے پہنچے، اب وہی جو ان کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، منافقین کی خصلت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، اس نے دھوکہ دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، یہ دھوکہ دیا۔